السلام علیکم ممبرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، میں نے اپنی گروپ میں تو وائس کی ہے اپنی ٹیم کو علیحدہ سے، اور چونکہ وہ ٹیم کے لیے تھی اس لیے وہ میں یہاں شیئر نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں پہ مختلف ٹیموں کے لوگ ہیں۔ پہلے تو ایک سوال جو آپ لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں، شروع سے ہی کر رہے ہیں کہ جی کسی ٹاپ لیڈر نے، کسی بڑے لیڈر نے کال نہیں دی تو ہم لوگ اسلام آباد کیوں جائیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرے یہ کہ بہت سے لوگ مختلف گروپوں میں لیکچرز دے رہے ہیں باقاعدہ کہ جی اگر ایسا کیا تو کمپنی کو نقصان ہو جائے گا، اور اس نے گھروں میں چپ کر کے خاموشی سے سکون سے بیٹھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمارے ایسا کرنے سے کمپنی کو نقصان ہو جائے۔ کوئی عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے، اتنا تو ہر بندہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے کمپنی کو اور آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ ایک تو کسی لیڈر کی راہ تک نہیں چھوڑ دیں۔ سی او صاحب نے خود بھی اعلان کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بہت سے لیڈرز نے اپنی اپنی کمپنیز بنا لی ہیں، جنہوں نے نہیں بنائی ہیں اکثر دوسری کمپنیز میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کئی لیڈرز کو جو یہ بہانہ کرتے ہیں، اور جس سے ہم شروع میں سے ہی سمجھ رہے تھے کہ جی انہیں نیب کا ڈر خوف ہے، نیب نہ انہیں پکڑ لے۔ کیوں پکڑ لے نیب؟ انہوں نے کیا چوریاں کی ہیں کہ نیب انہیں پکڑ لے گی؟ ہم تو ڈر نہیں رہے نیب سے، میں ایک عورت ہو کے نہیں ڈر رہی، تو وہ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں نیب سے؟ نیب کیا جن ہے، بھوت ہے، انہیں کھا جائے گا؟ معاف کیجیے گا میری زبان کو، پر غصہ تو آ رہا ہے نا۔ تو میں شروع سے کہہ رہی ہوں لیڈرز، یہ ٹاپ لیڈرز کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ جب ایوارڈز ملتے تھے، فنکشنز ہوتے تھے بڑے بڑے، تو یہ لوگ آگے آگے ہوتے تھے، سب سے آگے ہوتے تھے، انہی کا حق تھا ہر جگہ جانا، ایوارڈز ریسیو کرنا، سارا کچھ انہی کا حق تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب احتجاج کی باری آئی ہے، جب سڑکوں پہ نکلنے کی باری آئی ہے، جب اپنے ٹیم کو، اپنے ڈاؤن لائنرز کو کے حق کے لیے باہر نکلنے کی باری آئی ہے، اور سیف صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی باری آئی ہے، تو آرام سے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، اور دوسروں کو بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ جی گھروں میں بیٹھیں، گھروں میں سکون سے بیٹھیں، کمپنی کو نقصان ہو جائے گا۔ اور عوام ہماری شروع سے سادہ لو ہے، سادہ لو عوام ہے نا، ہر بات کو سچ مان لیتے ہیں کہ واقعی جی کوئی کمپنی کو اس بات سے نقصان نہ ہو جائے، تو کمپنی کو اس بات سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہاں آپ لوگوں کو ضرور ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ جو لوگ آپ سے منع کر رہے ہیں نا، آپ کو ٹاپ لیڈرز ہیں یا ٹاپ لیڈر سے نیچے تھوڑے سے کم ٹاپ لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ آپ کو مسلسل منع کر رہے ہیں کہ جی نہ جائیں نہ جائیں، آپ ان سے یہ شیورٹی مانگ لیں کہ کوئی سیٹ بیک ہو جاتا ہے تو کیا وہ آپ کو، آپ کا نقصان پورا کریں گے؟ ان سے ایشورٹی مانگ لیں نا۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے تو پھر آپ وہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، ایک اور بات، آپ سب لوگ راجہ ریاض صاحب کی طرف بہت دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں گے، وہ ہمیں کہیں گے۔ ان کی 5 لاکھویں آئیڈی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے سب سے آخر میں جوائن کیا۔ یہ تو ان کی نیکی ہے، ان کی اچھائی ہے کہ وہ سسٹم کو بچانے کے لیے، نیٹ ورک انڈسٹری کے لیے، اور سیف الرحمان صاحب کو انہوں نے اپنا بھائی بنایا، اس لیے کھڑے ہیں ساتھ ساتھ۔ ان کی ٹیم کتنی ہوگی آپ خود سوچیں، انہوں نے کتنی ٹیم بنا لی ہوگی اتنے عرصے میں؟ میرے تو خیال ہے 100 ٹیم بھی نہیں ہوگی۔ فرض کریں وہ میدان میں آتے ہیں تو کتنے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ؟ آپ خود سوچیں نا۔ یہاں پہ راجہ ریاض کا کام نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے، انہوں نے پھر بھی بہت زیادہ کام کیا، جتنا انہوں نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا، کسی نے بلکہ کیا ہی نہیں۔ جو موٹیویشن ہم اپنے لیڈرز، ٹاپ لیڈرز کی طرف سے سننا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہاں سے تو ہمیں ایک وائس بھی نہیں کہیں سے بھی آئی، کوئی کہیں سے کوئی صدا نہ آئی۔ سنتے ہیں نا، کہیں سے کوئی صدا نہ آئی، صدا آئی ہی نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ ہمیں لے دے کے ہمیں صرف اور صرف راجہ ریاض صاحب کا یوٹیوب چینل، اس پہ بھی نیگیٹو ریمارکس کہ جی مونیٹائز کروانا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں سبسکرائب کرو، جی پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ کوئی اللہ کے بندوں، انسان خود سوچتا ہے بات کرتے ہوئے کہ اتنی ہم چھوٹی بات نہ کریں، اتنی ہم چھوٹی بات نہ کریں کہ یہ کتنی چھوٹی بات ہے
جب یوٹیوبرز دن رات ہماری کمپنی کے، ہمارے سی او کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو ان کا مقابلہ جا کر یوٹیوب پہ کیا جانا تھا کہ کہیں اور کیا جانا تھا. ٹھیک ہے. تو اور یوٹیوب کو اسی لیے گرو کرنا تھا تاکہ ان کے مقابلے پہ آئے، ان کے مقابلے پہ ایک چیز ہوگی ان کے چینلز کے، تبھی تو وہ ان کا مقابلہ کر سکے گی، ان کو جواب دے سکے گی پراپرلی. تو بہرحال لوگوں کا کیا ہے، وہ تو ہر بات پہ اسی طرح کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. تنقید کروا لو لوگوں سے جتنی مرضی. بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں، یہ 4 گروپ ہیں، چاروں میں یہ وائس شیئر کر دوں گی. آپ لوگوں نے نکلنا ہے اپنے حق کے لیے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے نکلنا ہے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی حق حلال کی کمائی کے لیے. آپ لوگوں نے نکلنا ہے اس بندے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جو آج آپ لوگوں کے لیے، جو ہمارے لیے جیل میں تو نہیں ہے، ان کی کسٹڈی میں ہے. ٹھیک ہے. نیب کے پیچھے، نیب کی کسٹڈی میں ہے، نیب کی زیر حراست ہے. یہ نہیں مجھے پتا انہیں کہاں رکھا گیا ہے، کیسے رکھا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے انہیں کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں تو نہیں نا انہوں نے رکھا ہوگا. حراست تو حراست ہی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے خود نکلنا ہے. آپ لوگ ٹاپ لیڈرز کی طرف دیکھنے چھوڑ دیں. یہ لوگ، میں کہہ رہی ہوں، بے شک یہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں، میں کہہ رہی ہوں ان میں سے کوئی ہوگا الا ماشاء اللہ جس نے کوئی نئی کمپنی اپنی نہ بنا لی ہو یا جوائن نہ کر لی ہو. اور اکثر ان میں سے پھر انہوں نے اتنا کما لیا ہے، اکثر ان میں سے یہ لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ کمپنی ختم ہو جائے، سیف صاحب سامنے ہی نہ آئے. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ سیف صاحب نے اللہ معافی دے کوئی قتل تو نہیں کیا ہوگا. وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نہیں تو ترسوں انہوں نے باہر آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر یہ کیا منہ دکھائیں گے ان کو کہ انہوں نے کیا کیا تھا کمپنی بچانے کے لیے، انہوں نے کیا کیا تھا پھر. تو آپ لوگ اپنے حق کے لیے اور سیف صاحب سے، ہمارے سی او صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے ضرور نکلیں گھروں سے. ٹھیک ہے. گھروں میں بند ہو کے نہ بیٹھیں. جو لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں نا، ان کی باتوں میں نہ آئیں، بالکل بھی نہ آئیں. اور آپ کو جو لیڈ کر رہے ہیں شہزاد خان، وہ بھی کوہ نور ہیں اور ماشاءاللہ بہت دبنگ انسان ہے، اور وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کریں گے. پنڈی کے رہائشی ہیں، کوئی انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اور یہ میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جس نے جانا ہے وہ پرسنلی ان سے اپنی ٹیموں کی لسٹ وغیرہ بنا کے پرسنلی ان سے کانٹیکٹ کر لے. ٹھیک ہے. وہ یہاں ایڈمنز میں ان کا نام موجود ہے، شہزاد خان صاحب کا. اور میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ نیب کی درخواست کا جواب نہ دیں، وہ ہمارے اگینسٹ نہ اس کو استعمال کر لے، لیکن نہیں، اس کے لیے میں نے پراپر گائیڈ لائن لی ہے. آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کے بیان حلفی آپ نے تیار کروائے ہیں، جنہوں نے نہیں کروائے وہ کروا لیں. ٹھیک ہے. وہ کروا لیں بیان حلفی اپنے تیار، اور نیب کے پوسٹل ایڈریس پہ رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے جی پی او سے یا ٹی سی ایس سے یا جو بھی آپ کو اویلیبلٹی ہو اس کے ذریعے بھیجیں، اور اس کی ایک ٹرو کاپی اپنے پاس رکھیں ثبوت کے طور پہ، جو آپ سے کلیکٹ کر لی جائے گی. مے بی وہ کورٹ میں ہمارے کام آئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وقت عمل ہے، سو کر گزارنے کا وقت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اٹھنا تو پڑے گا نا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اس کی حالت ہم نہیں بدلتے. جو آپ اپنی حالت بدلنا نہ چاہے تو کوشش ہم نے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کامیابی اللہ نے دینی ہوتی ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں ان سے گارنٹی مانگ لیں کہ کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے تو وہ آپ کو آپ کی پیمنٹ دیں گے، آپ کا نقصان پورا کریں گے. تو ٹھیک ہے، آپ ان کی بات مان لیں، ورنہ نکلیں، گھروں سے نکلیں. ایک اپنا بیان حلفی نیب کے پوسٹل ایڈریس پہ بھیجیں. ٹھیک ہے. اس کی ٹرو کاپی آپ نے لازمی اپنے پاس رکھنی ہے، رسید اپنے پاس رکھنی ہے. سیکنڈلی، گھر سے نکلنے کی تیاری کریں. 6 اور 7 اکتوبر، 6 کو ڈی چوک پہ، اور احتجاج ہے یا دھرنا ہے جو بھی ہے، اور 7 کو اظہار یکجہتی ہے سیف صاحب کے ساتھ. 7 کو 8 بجے صبح
نیب آفس کے سامنے اسلام آباد انشاءاللہ تعالی. تو کھڑے ہو جائیں، ہمت کریں. آپ سے زیادہ بڑا لیڈر کوئی بھی نہیں ہے. جو میدان میں آتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے، جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے وہ گیدڑ ہوتا ہے.